بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے جو یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو خود سے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر آسمان سے خوب رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور اسے خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہوں، اور جنت میں بیش بہا نعمتیں دوں گا۔ تو جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے نواز دے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر نظر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ تو یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی ہے۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہے، اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال لے، اور اس کا گناہ اس کی فضیحت کا سبب نہ بنے، اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے، اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف فرما دے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا، اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا
جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہو اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتا ہے۔ پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہو بلکہ دل سے توبہ بھی کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی رہے تو وہ غیر نافع ہے۔ اکثر اوقات توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور اعضاء سے اس گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی نہ لائے اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دینا چاہیے۔ استغفار کا حکم دعا کا ہے جسے اللہ رب العالمین قبول یا رد کر دیتا ہے، اور جب دعا منکسر المزاجی سے مانگی جائے اور بندہ عفو کا طالب ہو تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے والوں پر رب العالمین نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامانی زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی مستغفرین کو مال و متاع عطا کیا جاتا ہے، اور صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ کھولو۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قوم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے استغفار اذن رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایا محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود بھی استغفار کی تلقین کی، پیغمبروں نے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور کہتے ہوئے انہوں نے باپ کو یہ بھی بتا دیا تھا، میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچوا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محتاط لہجے میں اس وعدے کے مطابق دعا کی تھی، مگر جب آپ علیہ السلام کی نظر اس جانب گئی کہ ان کا باپ تو کلم کلا خدا کا باغی ہے تو وہ اس دعا سے بھی باز آ گئے، اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبرک کر دی۔ انبیاء علیہ السلام کا استغفار۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع اور سجود میں جھکے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت کا پھل کھانے کے بعد اللہ سے مغفرت کے کلمات سیکھ کر دعا مانگتے ہیں، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام
اپنے کافر بیٹے کو طوفان میں ڈوبتے دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ میرے گھر والا ڈوب رہا ہے، اور اس نازک نفسیاتی موقع پر اللہ کی جانب سے احساس دلایا جاتا ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا غلام ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے عاجزی سے اللہ کے حضور درگزر کی امید رکھتے ہیں، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب دمبیوں والے معاملے میں مبتلا فتنہ ہو گئے اور اللہ نے اپنے محبوب بندے کا محاسبہ کیا اور انہیں اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو فوراً اسی رب کی جانب پلٹ کر اس سے معافی مانگ لی۔ ان کی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ جب ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالا گیا تو وہ فوراً اپنی لغزش پر متنبہ ہو گئے اور اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنی اس بات سے رجوع کر لیا جس کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑے تھے، اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی مارا گیا تو انہوں نے اللہ سے اس لغزش کی معافی مانگی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اور رسول کی منتہائی آرزو ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کی خطائیں معاف کر دے، حالانکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر پہچانتے ہیں اور ان کے نفس کی گہرائیوں میں رب کی معرفت رچی بسی ہے۔ اس معرفت اور قرب کے ساتھ بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ فضل ربی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے کہ عفو درگزر ہوگا، تبھی ان کی نجات ہوگی۔ اس شعور کے مطابق عمل کی قیمت بہت ہی کم ہے اور مغفرت کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کا یہ حال ہے تو پھر ایک مومن کو اپنے رب سے کس قدر مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہو تب بھی استغفار کرتے رہے، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیشہ پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ پڑھتے اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتے ہیں، اور ایسے الفاظ جب کسی بندے کی زبان پر خود بخود جاری ہونے لگے تو سمجھ لے کہ رب اس سے راضی ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس کے نور سے بر رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر یہ خاص تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے
کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے کتنی تر ہو چکی ہے۔ یہ تسبیح عام نہیں، یہ اس بندے کی پہچان ہے جسے اللہ نے اپنی قربت عطا کر دی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وہ الفاظ فرمائے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دل کو سکون، روح کو طمانینت اور زندگی میں وہ روحانی روشنی نصیب ہو جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، تو یہ باتیں آپ کے لیے ایسے لوگوں کی زندگی میں عجیب سی سکون والی کیفیت آ جاتی ہے، جیسے ہر الجھن میں بھی ایک اطمینان، ہر دکھ میں بھی ایک امید، اور ہر پریشانی میں بھی دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا سکون ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ ان کی زبان پر جو ذکر جاری ہے وہی ان کی دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے۔ وہ ہر بات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ دکھ میں شکوہ کرتے ہیں، نہ خوشی میں غفلت۔ ان کی خاموشی بھی تسبیح بن جاتی ہے اور ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایسے بندے جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی موجودگی سے دل کو سکون ملتا ہے، جیسے روشنی کی کرن دلوں کو چھو جائے۔ ان کی دعائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب سن لیتے ہیں اور ان کی زندگی کا رنگ سب سے الگ ہوتا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل صرف کسی ایک جملے میں پا لیتے ہیں، لیکن وہ جملہ تب تک اس کے دل میں اترتا نہیں جب تک دل کا دروازہ اللہ کی طرف سے نہ کھلے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور روح خود گواہی دیتی ہے کہ یہ سچ ہے کہ تسبیح بھی ایسا ہی راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ صرف وہی لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ دل کے اندر سے بے قراری ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی وہ الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھوں جن سے اللہ خوش، جن سے دلوں کو اطمینان اور زندگی کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بے قراری ہی اصل نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں۔ تو جب انسان کو ایک بار یہ احساس ہو جائے کہ رب کی طرف پلٹنے والا راستہ یہی ہے، تو پھر وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، بس اسی نور کے لیے، اسی طالب کے لیے اور اسی تسبیح کے لیے جو اسے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں لے آئے۔ تو یہ تسبیح ان بندوں کی زبان پر جاری کر دی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص یاد کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اور اس کا جاری ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمات ہے جو زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ اس تسبیح کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ دل کی توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ایسا عمل ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرتے ہیں بلکہ دنیا میں عزت، رزق، شہرت، صحت اور سکون جیسی نعمتوں کا دروازہ بھی کھول لیتا ہے۔ یہ تسبیح غربت میں کشادگی، بیماری میں شفا اور دل کی بے سکونی میں اطمینان بن کر نازل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ برکت کے دروازے کھولتے ہیں اور ایسے ذرائع پیدا ہوتے ہیں جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تسبیح نہ صرف ناممکن کو ممکن بناتی ہے بلکہ انسان کی زندگی کو سراپا نور، پاکیزگی اور عزت سے بھر دیتی ہے۔ اس کا دوام بندے کو دنیا میں مقام عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بلند درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر میں موجوں اور لہروں کے وقت ظاہر ہونے والے سفید جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجر و ثواب دن میں لگاتار یہ دعا پڑھنے والے اور وقفے وقفے سے پڑھنے والے دونوں کو حاصل ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ یعنی فرشتوں کی، اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا میں یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، دن بھر میں کم از کم 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ۔ ناظرین، سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفر اللہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو سوچئے اللہ اس بندے سے کتنا زیادہ خوش اور راضی ہوگا، اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو؟ بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے گا۔
دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی بھی نماز کے بعد ہی عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر 300 مرتبہ لازمی پڑھنا پڑے گا، یعنی کہ 3 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھ لے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ دوبارہ درود پاک پڑھ لے جو شروع میں پڑھا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے جن کی زبان پر تیرا ذکر خود بخود جاری رہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ان خاص بندوں میں لکھ لے جنہیں تو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر، ہماری زندگی کو اپنی رضا سے بھر دے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں ان بلند مرتبوں پر فائز فرما جو صرف تیرے محبوب بندوں کو عطا ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔